آج ویو 360 میں کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں افغان اور دوسرے مہاجرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ہمارا ڈیتھ رول اتنا بڑھ رہا ہے، مجھے تو کافی ٹرامیٹائزنگ اس دفعہ لگا تھا۔ کووڈ-19 صرف طبی ہی نہیں، ہسپتالوں میں کام کرنے والے غیر طبی عملے کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک، اور دنیا لاک ڈاؤن کی بوریت کو دور کرنے کے لیے مختلف حل ڈھونڈ رہی ہے۔ آپ کو دکھائیں گے کہ غزہ میں باپ بیٹوں نے کیا حل نکالا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ دنیا بھر میں اس وقت ساری کی ساری توجہ کورونا وائرس کا حل ڈھونڈنے پہ مرکوز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور بہت سے مسائل ہیں جن کا حل ڈھونڈنا ابھی باقی ہے، لیکن ان سب کا حل ڈھونڈنے کا سفر کورونا کی وبا کے باعث مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا اور افغانستان عمل کی تکمیل بھی انہی مسائل میں سے ایک ہے۔ ایسے میں جب امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد افغانستان میں مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، افغان عوام کی زندگیاں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی بندشوں سے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں۔ ماہرین ان حالات کو کیسے دیکھتے ہیں اور آنے والے دنوں کے بارے میں کیا پیشگوئی کر رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان حکومت اور کچھ فلاحی ادارے کابل کے نواح میں نادار لوگوں کی مدد کے لیے خوراک فراہم کر رہے ہیں، مگر چند روز قبل ہی ملک کے ایک مغربی ریاست میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان ایک تصادم میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ مسلح جھڑپ اس وقت ہوئی جب سینکڑوں مقامی افراد نے خوراک اور امداد کی فراہمی کے لیے فیروز کوہ شہر میں گورنر کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ کورونا وائرس کے باعث بندش سے نہ صرف افغان عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ حکومت کو بھی معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ پچھلے اور اس ماہ کے دوران کسٹمز ڈیوٹی میں 95% کمی آئی ہے، جو افغان حکومت کے لیے آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ٹیکسوں میں بھی 30% کمی دیکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے صدر اشرف غنی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے درمیان سیاسی تنازع کے باعث امریکہ افغانستان کے لیے $1 ارب کی امداد ختم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اور صدر اشرف غنی اقتدار کی تقسیم کے حوالے سے ایک فارمولے پر تقریباً متفق ہو گئے ہیں، جس کے تحت وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کی قیادت کریں گے۔ طالبان جو اب تک اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ بات چیت پر راضی نہیں تھے، کیا وہ عبداللہ سے مذاکرات پر رضامند ہوں گے؟ میں نے یہ سوال پوچھا ولسن سینٹر کے مائیکل کوگلمن سے۔ اگر طالبان افغان سٹیک ہولڈرز کے وسیع اور جامع گروپ سے مذاکرات کے حامی ہیں تو انہیں عبداللہ سے بات چیت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ وہ ایک اہم سیاسی شخصیت ہیں۔ یہ اہم نہیں کہ طالبان کس سے بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ آیا وہ ملک میں امن و استحکام کے لیے کسی سیاسی تصفیے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ افغان مذاکرات کی راہ میں ایک رکاوٹ افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے۔ افغان حکومت چاہتی ہے کہ طالبان کسی طرح کی جنگ بندی پر راضی ہوں، جبکہ طالبان کا اصرار ہے کہ ان کے ہزاروں ساتھیوں کو جلد رہا کیا جائے۔ اس صورتحال میں ماہرین سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کورونا وائرس کی وجہ سے امریکی فوج کی واپسی میں تیزی پر زور دے سکتے ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ نے سمجھا کہ افغانستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے امریکی فوجیوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں بس کافی ہو گیا، امن کا عمل آگے نہیں بڑھ رہا، ہمیں ان دستوں کو جلد واپس لانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ جو بھی فیصلہ کریں، بروکنگز انسٹیٹیوشن کی وینڈا فل بیب براؤن کہتی ہیں افغان عوام کی زندگی آسان ہونے والی نہیں۔ افغانستان میں آئندہ کئی ماہ اور سال انتہائی مشکل ہوں گے۔ غربت، بیماری اور پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوگا، خوراک کی قلت کا خدشہ بڑھے گا۔ افغان حکومت اور طالبان دونوں اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ایسے حالات میں امن و استحکام کا راستہ اور بھی کٹھن ہوگا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں 40 سال ہو چکے ہیں۔ نئی نسل کا افغانستان سے زیادہ شاید پاکستان گھر ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی تعداد 14 لاکھ سے زیادہ ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے یہ افغان مہاجرین اپنے نامساعد حالات کی وجہ سے زیادہ خطرات کا شکار ہیں۔ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کو پاکستان میں کورونا کے حوالے سے کن خدشات کا سامنا ہے، آئیے جانتے ہیں انہی سے۔
خطرہ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ وبا ہے, یہ تو عالمگیر وبا ہے, اس میں یہ تو کسی نیشنلٹی کو یا مذہب کو نہیں دیکھتے وبا ہے. تو یہاں افغانیوں کی کوئی اسکریننگ نہیں ہو رہی ہے اور جو ٹیسٹنگز ہے وہ نہیں ہو رہے ہیں اس کے. تو ابھی تک اس طرح ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے, نہ کوئی اس کے بارے میں کبھی کوئی آیا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک افغان ہوں, یہاں پہ رہتی ہوں, تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا, نہ تو ہماری کوئی اسکریننگ ہوئی ہے, نہ کوئی ہمارے لیے کوئی اویئرنیس کے لیے کوئی پروگرام تیار کیا ہو یا ہمارے گھر کے ساتھ کوئی بروشر وغیرہ لے کے آئے ہو, ایسا کچھ نہیں ہوا. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایک طرح سے افغانوں کو جو ہے انہوں نے بالکل اگنور کر دیا ہے. حالانکہ یہاں پہ ریفیوجیز ہیں, ہم رہ رہے ہیں, تو ان کا مطلب اسپیشلی UNHCR جو ہے ان کا حق ہے کہ وہ ان کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کتنے افغان پشاور میں رہتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ پراپر ایک طریقہ کار بنا دے جس میں تمام افغانوں کی خبر لے. جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا وہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا اور نہیں ہے کوئی ٹیسٹ کیا, لیکن یہ تو ادھر الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے, اور جگہ سے ہم تو معلوم نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے. کووڈ-19 کے کیسز میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے ادارے UNHCR نے دنیا بھر کے کیمپوں میں بسنے والے پناہ گزینوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. UNHCR کے جنیوا میں عالمی ترجمان بابر بلوچ نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے بات کی. بابر بلوچ کے مطابق اقوام متحدہ نے کرونا کے موجودہ بحران کے پیش نظر پاکستان سمیت ایسے تمام ملکوں کے لیے جہاں کا صحت کا نظام کمزور ہے $7 ارب کی امداد کی اپیل کی ہے. پاکستان، ایران، افغانستان اور کافی ہمسایہ اور ریجن کے ممالک میں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں سے اب آپ کو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو نمبرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہم لوکل اتھارٹیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, لیکن جو خدشات ہیں وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہیں کیونکہ یہ وبا اور یہ بلا ہمارے سروں سے ٹلی نہیں ہے. ابھی بھی جیسے جہاں پہ روہنگا ہیں کاکسس بازار میں, ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے. پاکستان میں جو کیمپس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی. ایران آپ کو پتا ہے ایک مین سینٹر رہا ہے جہاں سے انفیکشن شروع ہوئی تھی. افغانستان کے اندر ایک ہفتے بھر پہلے ایک رینڈم ٹیسٹنگ میں کافی زیادہ لوگوں کو انہوں نے پازیٹیو پایا. تو اس لیے اس وقت جو ان ممالک سے ہماری درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ریفیوجیز کو آپ اپنے ہیلتھ سسٹم میں شامل کیجئے, اور جو گلوبل ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وسائل ہمیں درکار ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ریفیوجیز اور ان ممالک کی جو ان کی میزبانی کر رہے ہیں وہ ہم کو ملنے چاہیے تاکہ یہ تیاری مکمل ہو, اور ایسا نہ ہو کہ تیار نہ ہونے کی وجہ سے یا جو وقت ملا ہے اس کے صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ جان جو ہے ان کے جانے کا خدشہ ہے. اقوام متحدہ نے گلوبلی ایسے ممالک جن کے جو ہیلتھ سسٹم بہت ویک ہیں بشمول پاکستان، ایران، افغانستان اور کئی ممالک, ان کے لیے $7 بلین کے قریب ہم نے ایک اپیل لانچ کی ہے. اس میں 765 ملین ہم نے مانگے ہیں UNHCR کے لیے تاکہ جہاں پہ ریفیوجیز یا ان کے میزبان ہیں اور ان کو اس وقت جو ان کے طبی ادارے ہیں ہاسپٹلز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی, ان کو جو سہولیات نہیں ہیں وہ مہیا کرنے کے لیے یہ وسائل ہمیں درکار ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے یا ایران کی طرف سے بہت زیادہ انکریجنگ کوآپریشن ہے ہمارے ساتھ, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. مقامی حکومتوں کے ساتھ مل کے ہم ان کو اکوپمنٹ مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایمبولینس ہو گئے اور باقی لیبارٹری کی چیزیں ہو گئی. پریونشن جو اس وقت ہے وہ بہت اہم ہے, یہ انفارمیشن ان لوگوں تک پہنچائی جائے کہ اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے. لیکن ٹیسٹنگ جو کہ لوکل اتھارٹیز اور WHO کے ساتھ مل کے وہ کرتے ہیں, ان تک ان کی داد رسی ہونی چاہیے, ریفیوجیز کی رسائی ہونی چاہیے ان تک, اور اگر ضرورت ہو کوارنٹین کی یا آئسولیشن سینٹرز کی اس کی بھی جو سہولتیں ہیں وہ مہیا ہوں. ایران اور پاکستان سے اس وقت افغان مہاجرین کی جو رضاکارانہ وطن واپسی ہے وہ نہیں ہو رہی, لیکن مہاجرین کے علاوہ بھی تو افغان ایران، پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک میں ہیں جہاں پہ وہ روزگار کی تلاش میں گئے ہیں. ان کی واپسی کا عمل جاری ہے, اور جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ افغان جو مہاجر نہیں تھے یا جو رجسٹر نہیں تھے ریفیوجیز کے طور پہ وہ اپنے وطن واپس گئے ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ ان حالات میں ان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا, ان کے اپنے بھی خدشات ہیں اور عالمی قوانین کے بھی تحت یہ ٹھیک نہیں ہے. لاک ڈاؤنز نے اور جو بارڈرز کے کلوزرز ہیں اور جو تجارت کا
बंद होना है उसने काफ़ी लोगों को असरअंदाज किया है, और जो रेफ्यूजीज़ हैं और या जिन इलाकों में वो रहते हैं उनके लिए ज़रिया माश तो रोज़ाना की ज़िंदगी है। तो अगर वो उनसे छीन लिया जाए फिर तो वो खाने को भी तरसेंगे, अगर कोविड नहीं मारेगा तो शायद भूख मार दे उनको। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट्स के अलावा दुनिया भर की खबरें और अहम मालूमात जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और ये सारा कंटेंट आपको हमारे फेसबुक पेज पे भी मिलेगा, facebook.com/voaurdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। कोरोना की आलमी वबा के बायस दुनिया की शायद ही कोई ऐसी मईशत हो जिस पर कोई मनफी असरात नहीं पड़े। क्या अमरीका, क्या पाकिस्तान कोरोना बिला वास्ता या बिल वास्ता हर तरह से बेरोजगारी में या मुआशी मुश्किलात में मुल्कों की इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमतें अपनी अपनी कैपेसिटीज़ के मुताबिक अवाम पर बेरोजगारी में इजाफे जैसे असरात की तकालीफ को कम करने की कोशिशें ज़रूर कर रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में बेरोजगार होने वाले 60,000 से ज़ायद लोगों को रोज़गार देने का मंसूबा एक ऐसी ही कोशिश है। ताहम मुआशरे में पहले से मौजूद गैर मुसावी मौक़ों की सूरत हाल के बायस हुकूमती रिलीफ के असरात तमाम सेक्टर्स तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। मसलन मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो किसी हुकूमती गिनती में आए बगैर अपने ख़ानदान की जिम्मेदारियाँ उठाए हुए थीं। उनके रोज़गार का सिलसिला या तो एकदम रुक गया है या तकरीबन ख़त्म हो गया है। मुल्की मईशत में हिस्सा डालने वाली इन ख़वातीन को किन हालात से गुजरना पड़ रहा है इस वक्त, ये हम जानेंगे समन खान की इस रिपोर्ट में। लाहौर की बेशतर हाउसिंग सोसाइटीज़ के दाखिली रास्तों पर इन दिनों दर्जनों ख्वातीन अपने बच्चों के साथ बैठी नजर आती हैं। कोरोना वायरस आमद से पहले ये ख्वातीन इन्हीं सोसाइटीज़ के घरों में काम करती थी, मगर अब ये किसी राहगुजर की खुदा तरसी की मुंतज़िर हैं। इन्हीं में से एक इकरा भी हैं। घर कुछ होएगा तो घर खाएंगे ना, बच्चों को क्या खिलाएं, दूध नहीं लें, मकान का किराया सिर पे चढ़ गया है, पुलिस वाले तंग करते हैं, नहीं बैठने देते हैं, डंडा लेके खड़ जाते हैं, चले जाओ ऐसे कहते हैं, नहीं बैठने देते यहाँ पे। पाकिस्तान की लेबर फोर्स में ख्वातीन का तनासुब 26% है। इनकी अक्सरियत एक कड़े वक्त से गुजर रही है। शाहिदा परवीन मलबूसात बनाने वाले एक मारूफ ब्रांड की फैक्ट्री में सिलाई कढ़ाई करती थी। अखराजात पूरे करने के लिए घर में दर्जन का काम भी करती थी। रमज़ान का महीना उनके लिए मसरूफियत लेकर आता था, लेकिन इस बरस हालात मुख्तलिफ हैं। फैक्ट्री से जो मुझे मिल जाता था 10-12 हज़ार वहाँ से आ जाता था, घर में भी कर लेती 6-7 हज़ार का घर में भी हो जाता था, मगर ये कि मतलब सही गुजारा हो जाता था। अब ये कि वो सर्कस वो ख़त्म हो गया, ना फैक्ट्री से कोई मिलता है ना घर में कोई होता है। किसी को अव्वल तो मैंने कहा ही नहीं किसी को, अगर कहने में भी शर्मिंदगी आती है कि क्या बंदा करे। पाकिस्तान के मजदूर तबके का 74% गैर रस्मी शोबे में आता है। बड़ी सनतों के लिए घरों में बैठकर काम करने वाली ख्वातीन का मुल्की बरामदात में एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो खुद किसी गिनती में नहीं। यही वजह है कि उनमें से कई हुकूमत के इमदादी पैकेजेस से फायदा भी नहीं उठा पा रही। जो फ्लॉ नज़र आया गवर्नमेंट की तरफ से डेटा का ना होना है, गैर रस्मी शोबे के हवाले से डेटा हमारे पास या कैटेगराइजेशन या उनके आइडेंटिफिकेशन नहीं है। नेशनल डेटा जो है वो मरतब करने के हवाले से उस पर एग्रीमेंट हो गया है और गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ जाएगी। अब चूँकि गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा हुआ है कि ये बहुत बड़ी एक गैप है और इसमें हमने लोगों को अनप्रोटेक्टेड छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 सालों में ख्वातीन की बड़ी तादाद सर्विस सेक्टर में भी कदम जमाने लगी है। ज़ुबिया फ़याज़ अपने शोहर के साथ एक प्रोडक्शन हाउस चला रही हैं। 14 लोगों की इनकी टीम मुख्तलिफ तशहीरी मुहिम, डॉक्यूमेंट्रीज और शादी ब्याह की तकरीबात पर काम कर रही थी, लेकिन अब घर बैठी है। अभी तक तो बस जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे उन्हीं पे काम चल रहा है। हमारे जो एडिटर्स हैं उनको हमने उनकी मशीनरी और उनके जो इक्विपमेंट है वो घरों पे ही पहुंचा दिया हुआ है, तो वो बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी कैमरा टीम है वो घर पे बैठी हुई है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं, बट लेकिन जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड तबका है या फिर जो इवेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी बुरी तरह से डैमेज हुई है। मुआशी परेशानियों का असर बहुत सी ख्वातीन की घरेलू जिंदगी पर भी पड़ रहा है।
گھر میں کھانے کے لیے چیزیں کم ہیں تو خواتین کھانا نہیں کھاتی اور وہ بچوں کو کھانا دیتی ہیں، مردوں کو پریفرنس دی جاتی ہے. اسٹریس کی وجہ سے ہائپر ٹینسیو زیادہ ہو گئی ہیں، پھر وائلنس کی رپورٹ زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں گھر میں. جب ظاہر ہے کہ گھر میں اگر پاورٹی ہے اور گھر میں پیسے نہیں آ رہے ہوں گے تو جب بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. پاکستان کی افرادی قوت میں خواتین کا حصہ تھوڑا سا ہی ان کی محنت گھر کے خرچ سے لے کر ملک کی معیشت کا پہیہ چلانے تک میں مدد دیتی ہے، لیکن کرونا وائرس نے ان کی آمدن چھین لی ہے اور ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. ڈاکٹرز تو کرونا وائرس سے اس وقت لڑ ہی رہے ہیں، لیکن انجینئرز بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. کراچی کے ایک انجینئر نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایک ایسی مشین تیار کی ہے جس سے جراثیم مارنے کی ادویات کو اسپرے کیا جا سکتا ہے، اور ایسا انہوں نے مقامی سطح پر کیا ہے. اس مشین کی مدد سے وہ شہر کی سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں اسپرے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے. لاک ڈاؤن ہوا، کرونا وائرس آیا تو گھر بیٹھے رہے، تقریباً 30-40 دن تک بیٹھے رہے، ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہتے تھے. نیٹ ہی جو ہے ہمارا مصروفیات کا ذریعہ تھا. تو ایسے ایک ویڈیو گزری اس کے اندر سے کہ چائنا میں لوگ جو ہیں اس پہ اسپرے کر رہے ہیں ایک مشین سے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی یہ چیز بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس مشین کی تقریباً 50% چیزیں آلریڈی ہم لوگ اس کے مینوفیکچرر ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے بولا یہ تو بہت جلدی تیار ہو جائے گی اور اس کو ہم بہت جلدی جو ہے لوگوں کی خدمت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اس مشین کو ڈیولپ کر کے. تو ہم نے کوشش کی اور ہم نے تقریباً 7 دن کے اندر یہ مشین تیار کی اور جو ہے پوری ٹیم کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ پورے SOPs جو صحت کے حوالے سے ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پہ کام کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کو ہم نے روڈوں پہ، راستوں میں، اسٹریٹ کے اوپر رن کرنا شروع کر دیا اور اسپرے کرنا شروع کر دیا. اس سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا رزلٹ آیا. بینکس ہم نے کیے ہیں، نادرا کے آفس کیے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹس کیے ہیں، بڑے بڑے جہاں لوگوں کا آنا جانا اور اس طرح سے ان کا عمل دخل دیتا ہے عوام کا، جہاں پر لوگ مختلف جگہوں پہ ہاتھ وغیرہ لگاتے ہیں چیزوں کو، تو اس کو ہم نے ڈس انفیکٹ کیا. بڑی مشین ہم نے پہلے تیار کی تھی، اب جو ہے ہم نے ایک چھوٹی مشین ڈیولپ کی ہے جو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، غریبوں کے محلے میں جن کی دسترس نہیں ہے، لوگ وہاں صفائی کے لیے نہیں آتے، تو ان جگہوں پہ آپ اس گلی محلوں میں ان پہ اسپرے کر سکتے ہیں. چھوٹی سے رستوں سے بھی گزر سکتی ہے. حکومت سے ہم کس چیز کی مدد اس طرح سے چاہتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہم نے بنائی ہے، اگر وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے تو ہماری تھوڑی سی ہیلپ کریں اور ہم یہ مشینیں بنا سکتے ہیں، بہت زیادہ کوانٹیٹی میں بنا سکتے ہیں. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. اور اب بات ہو جائے کرونا کی وبا کے خلاف فرنٹ لائنز پر لڑنے والے ہیروز کی. اس وقت آپ کو لے کے چلیں گے کراچی کے انڈس ہاسپٹل، جہاں کووڈ-19 وارڈ کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس اس وقت اعصاب شکن ماحول میں کام کر رہے ہیں. دنیا بھر کی طرح پاکستان اور اس کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی کووڈ-19 سے متاثر ہے. انڈس اسپتال کے کووڈ-19 وارڈ کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اعصاب شکن ماحول میں کام کر رہے ہیں. ہاسپٹل میں جیسے ابھی میں نے کووڈ کی ڈیوٹی کی تھی، اس میں 12 آورس میں 2 ایکسپائریز ہوئی تھی کہ ہمارا ڈیتھ رول اتنا بڑھ رہا ہے. یہ مجھے تو کافی ٹرامیٹائزنگ اس دفعہ لگا تھا کہ جس طرح میں ڈیتھ بار بار ڈکلیئر کر رہی تھی اور اسی طرح ER سے پیشنٹ شفٹ ہو رہا تھا. مطلب ٹرن اوور بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور ڈیتھ مورٹیلٹی بھی اتنی بڑھ گئی ہے، تو اوبیسلی بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے. ICU میں وینٹیلیٹرز پر موجود کووڈ-19 کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی نرس کرن پلزیب براہ راست خطرے کا سامنا کر رہی ہیں. انہیں وبا کا خوف تو ہے لیکن خود سے زیادہ اپنے پیاروں کی فکر ہے جنہیں کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے اب وہ گھر میں سب سے علیحدہ رہتی ہیں. یہاں سے نکلنے سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے شاور وغیرہ لے کر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، گھر میں بھی شاور لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ بھی گھر میں آئسولیٹ ہوتے ہیں
जिस रूम में हम लोग होते हैं उस रूम में हमारे साथ कोई भी नहीं होता, घर का कोई फर्द नहीं होता। अम्मी मुझे अक्सर बोलती भी हैं कि मतलब तुम नहा कर तो आई, दोबारा नहा कर आ जाओ, कुछ नहीं होता। तो फिर मैं उनको ये चीज़ समझाती हूँ कि बहुत कुछ हो जाता है इससे, आप मुझसे ना मिले। डॉक्टर आयशा के मुताबिक हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जबकि तिब्बी अमले को वसाइल की कमी का सामना है। हम लोगों के पास इक्विपमेंट्स भी इतने नहीं हैं, बार बार PPEs पहनना पेशेंट्स को एग्जामिन करने के लिए। सेकेंडली ये टेस्टिंग किट्स है हमारी, हमें नहीं पता कब हमारी टेस्टिंग किट्स ही ख़त्म हो जाएं। कोरोना वायरस ने बेयकीनी को तो ज़रूर जन्म दिया है, लेकिन फ्रंट लाइन पर काम करने वालों के हौसलों को पस्त नहीं कर सका। यही रोज़ उस रोज़ के मुंतज़िर हैं जब ये लोगों से कह सकेंगे कि आज घरों से बाहर निकलिए, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लीजिए, क्योंकि वबा को शिकस्त दी जा चुकी है। फैमिली के साथ बाहर जाऊंगी मैं, किसी फूड सेंटर वगैरह में जाएंगे या पार्क वगैरह में, लेकिन ये है कि फ्रेंड्स के साथ, मतलब जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ मैं चाय के लिए जाती हूँ, तो मैं चाय के लिए जाऊँगी क्योंकि मैं चाय बहुत मिस करती हूँ। पाकिस्तान में डॉक्टरों की जानिब से इजहार तशवीश के बावजूद लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। तिब्बी अमले की दरख्वास्त है कि हुकूमत और अवाम इस बीमारी से निमटने में उनका साथ दे। हम लोग पब्लिकली अवेयर करते हैं कि यू शुड बी केयरफुल इन द सेंस कि आप लोग अपने आप को इतना तो डिस्टेंस रखें, इतना तो अपने आप को केयरफुल रखें, अपनी प्रिकॉशंस रखें, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि एटलीस्ट आप लोग का नंबर ऑफ केसेस तो हमारे कम हो। पाकिस्तान में अब तक कई अस्पतालों के तिब्बी अमले में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, जिससे हेल्थ केयर का निज़ाम मनफी तौर पर मुतासिर हो रहा है। अगर इस शोबे से जुड़े एहलकार खुद महफूज और सेहतमंद ना रहे तो कोविड-19 से दूसरों की जान कैसे बचा पाएंगे। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। गजा की पट्टी में कोरोना वायरस के दौरान बोरियत को शिकस्त देने के लिए 2 लड़के अपने वालिद के साथ लॉकडाउन में म्यूजिक बजाने के लिए अपने घर के एक छोटे से कमरे में रहते हैं। हर रोज बैठते हैं, तीनों एक जीथर, बांसुरी और बरकी आला बजाते हैं। महसूर गजा की पट्टी में बसने वाला ये फलस्तीनी कुंबा कोरोना के दौरान अपने क्वारंटीन वक्त का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अहमद अयूबी अपने 2 बेटों 11 साल हमजा और 9 साल बशीर को उनकी पसंदीदा अरबी म्यूजिक सिखा रहे हैं। वो फलस्तीनी क्लासिकी गाने बजाने के लिए जीतर, बांसुरी और इलेक्ट्रिक ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। वो लगभग 2 घंटे बजाते हैं और कभी कभी इससे भी ज्यादा। हम आम तौर पर मशक करते हैं और नई और मुश्किल धुनें सीखते हैं। वो एडवर्ड सैद नेशनल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में मौसीकी के तालिब इल्म हैं। हमजा जीतर और बशीर बांसुरी बजाता है। 22 मार्च को गजा की पट्टी ने अपने पहले कोरोना के केस की तस्दीक के बाद हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया था। अयूबी खानदान भी दूसरे रिहायशियों की तरह वायरस पर काबू पाने के लिए अपने घर में रह रहे हैं। मैं घर में मौसीकी बजाता हूँ क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कंजर्वेटरी बंद कर दी गई है। अयूबी के खानदान का कहना है कि उनका क्वारंटीना का वक्त मौसीकी की वजह से बेहतर गुजर रहा है। मैं बांसुरी बजाता हूँ और दिन में अपने वालिद के साथ मशक करता हूँ। मैं उम्मे कुलसूम और लोक मौसीकी बजाता हूँ। फलस्तीनी इलाके में हुकाम ने कोरोना वायरस के कम से कम 500 केसेस की इतला दी है, जिनमें गजा की पट्टी में कम से कम 17 शामिल हैं। अयूबी के बच्चों का कहना है कि हर कोई माशरती दूरी के दौरान अपने फारिग वक्त को कुछ नया सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं बच्चों को घर रहने और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने का मशवरा देता हूँ। म्यूजिक सीखें या कुछ और। फलस्तीन के साहिली इलाके में तकरीबन 20 लाख अफराद आबाद हैं और इनका कंट्रोल अमेरिका के नामजद करदा दहशतगर्द गिरोह हमास के ज़ेरे कंट्रोल है। अस्करियत पसंद ग्रुप ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो टेस्ट किट्स और वेंटिलेटर्स को इलाके में दाखिल होने से रोक रहे हैं और धमकी दी है कि जवाबी कार्रवाई में वो 60 लाख इसराइलियों की सांसें रोक देंगे। साफी महमूद के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।